بھی ارینجمنٹ اور سیکوینس کا فرق ہے. وہ شاعر نے بڑی کمال بات کی ارینجمنٹ اور سیکوینس اور مائنڈ میپ کے اوپر. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. لائف اور ڈیتھ کے اندر بھی اکثر ہم نے سنا ہوا ہے کہ جناب بلڈ پریشر شوٹ کرنے کی وجہ سے, اگین امپورٹنٹ ہے, شوگر شوٹ کرنے کی وجہ سے وہ فلاں بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو امبیلنسز آف بلڈ ہے. یہاں پہ اینٹی ٹیسٹ میں کیا آپ کو مائنڈ میپنگ چاہیے اور کس طرح سے آپ نے مائنڈ میپنگ کو پلان کرنا ہے. غور کیجئے گا, اگر آپ تمام سٹوڈنٹس ارینجمنٹ اور سیکوینس کرتے ہیں اپنی میموری کی, تو وہ ڈیولپ کرتی ہیں آپ کے نالج کو. اور سیکوینس کو سیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیولپ کرتی ہیں آپ کے کانسیپٹ کو, جس کے اوپر عمر نے بھی بات کی کہ کانسیپچل کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں, اگر اس کو ارینج اور اس کو آپ سیکوینس میں لے کے آتے ہیں, تو وہ ڈیولپ کرتی ہیں. اگین امپورٹنٹ ہے آپ کی امیجنیشن کو, آپ کے ویژولائزیشن کو. کیونکہ یہاں پہ سلوٹ ٹو یور ریسپیکٹڈ ٹیچرز, جب وہ آپ کو پڑھاتے ہیں تو بلیو یو می ایگزام کے اندر بیٹھے ہوئے, اس کی ریزن کیا ہے کہ ویژولائز اس لیول پہ کروا دیا ہے, مائنڈ سیٹنگ اسی لیول پہ کر دی ہے, مائنڈ میپنگ اس لیول پہ کر دی ہے. اور واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اینٹی ٹیسٹ پریپریشن. میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ پاور ہمیں دی ہے مائنڈ کی فارم میں, کہ کیوں اسٹوڈنٹ 65 چیپٹرز انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ اور کیوں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ 75 چیپٹرز کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہوں کہ سر یہ میرے سے نہیں ہو رہا. اور ادر سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بیسٹ کریٹ. تعلقات بھی کیوں کہا جا رہا ہے؟ مائنڈ پاور کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. I'm quite hopeful مائنڈ سیٹ اور مائنڈ میپ کلیئر ہے. نیکسٹ ون پہ آئیے گا, that is called decision making. What is decision making? میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا اگین یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ انٹریکٹیو بنائیں, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ کا جو کمپوننٹ ہے, اگین ایز اے نیشن وی آر لیکنگ ان دس ریگارڈ. ہم جو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ اما جان نے, ابا جان نے کہا کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی نے, لاسٹ ون کمپوننٹ بہت کم ملتا ہے, اور اس کی ایکسکلوسیولی مجھے مثال ملی اکاڑا کے اندر. اگین ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے کہا کہ سر میرے 90% پلس مارکس ہیں میڈیکل کے اندر, اور میں نے ابھی ریسنٹلی لمس کا ٹیسٹ دیا ہے, اس میں میرے 1200 پلس مارکس ہیں آؤٹ آف 1600, تو میرا کیا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ میں نے کہا بہت اچھی ویٹیج ہے, 99% پروبیبلٹی کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. کہتا سر ایک اور پوائنٹ ہے, اور جو میرے کلاس پہلے مجھے بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہو تو آپ کو تو لازمی ایم کیٹ دینا چاہیے, بٹ سر میرا پیشن ہے کہ میں جناب لمس سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کروں اور اس کے بعد ایم بی اے وہاں سے کروں, کیونکہ پاکستان میں HEC کی رینکنگ میں سر وہ پہلے نمبر پہ ہیں. دیٹ از کالڈ اگین پلاننگ کمپوننٹ. بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس نے, میں نے سمپل آنسر کیا, میں نے کہا چیز یور پیشن. آپ اپنے پیشن کو چیز کریں اور اسی کے اندر آپ کام کریں. بہت کم ویٹیج ملتی ہے جو اپنی ڈیسیژن میکنگ خود کرتے ہوئے آگے موو کرتے ہیں. آئی ایم کوائٹ ہوپفل کہ ڈیسیژن میکنگ کی جو ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ وہ آپ کو کلیئر ہے. اب ڈیسیژن میکنگ لینا کس طرح سے ہے, غور کیجئے گا. اسٹوڈنٹ ڈیسیژن ماڈل کے اندر جو پہلی چیز آ رہی ہے, دیٹ از کالڈ assess yourself. My favorite one, that is واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان ساری زندگی دوسروں کو ماپنے کے لیے پیمانے بناتا رہتا ہے. یہ حاجی صاحب ہیں, یہ نمازی ہیں. اگلا فکرہ بڑا امپورٹنٹ, جس نے کبھی اپنے آپ کو ماپنے کے لیے پیمانہ نہیں بنایا, that is called pure self evaluation. کیونکہ آج کا سب سے بڑا مشکل کام جو ہے وہ اپنی ذات کا انالیسس کرنا ہے, کہ پارٹ 1 میں اگر 70% آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, 80% آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, 90% 95% پلس ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے مینٹین کس طرح سے کرنا ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ, میں نے آگے اپنے جو اینٹی ٹیسٹ کے ایگزامز ہیں اس میں نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. دیٹ از ایکسپلور ایکڈیمک اینڈ کریئر آپشنز. وہ لیٹر آن معاویہ صاحب کا پورشن ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ آپشن بھی شیئر کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ تھرو آؤٹ پاکستان ٹریول کر رہے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے دیکھنے میں آئے جن کے 60% سے کم مارکس ہیں, اور خدا نہ خواستہ ڈیو ٹو سرٹن ریزن ان کی سپلی بھی ہے. تو وہ کون سے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں جن کو وہ ابھی بھی پلان کر لیں تو وہ میکسیمم کو اچیو کر سکتے ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا انشاءاللہ لیٹر آن. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیٹ از کالڈ این ایکٹ. 99.99% اسٹوڈنٹ اس پہ آ کے سرنڈر کر دیتا ہے. وہ فیصلہ نہیں لے پاتا اور اس کو ایکشنائزیشن کی فارم میں نہیں لا پاتا. ایکشنائزیشن از ویری امپورٹنٹ. وہ اکثر ہم نے سنا نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. آپ ڈیسیژن میکنگ کریں
ڈیسیژن میکنگ کے اندر نو ڈاؤٹ ٹیچرز کے کنسنسس سے اور گارڈینز کے کنسنسس سے اس کو آپ انڈورس کریں اور اس میں پھر آپ میچ لیس ریزلٹ لے کے آئیں. دیٹ از کالڈ ایکشنائزیشن, جو بڑا مسنگ لنک ہے. میکنگ کا جو فیکٹر ہے آج لے کے جائیں اور آج جا کے سوات انالیسس کریں کہ میری کیا کیا اسٹرینگس ہیں, میرے پاس کیا کیا اگین امپورٹنٹ ہے اپرچونٹی ہیں. وہ اکثر کہا جاتا ہے نا, اپرچونٹی آلویز کم ان اے تھریٹ, ہمیشہ تھریٹ کی فارم میں آتی ہیں. اور اگلا اپرچونٹی کیا ہے میرے پاس, اور تھریٹس کی جہاں پہ بات کی دیٹ از انٹینسٹی آف کمپٹیشن. تو سواٹ لازمی کریں اس ڈیسائیڈ اینڈ ایکٹ کے اندر. آج کا میرا جو لاسٹ ایریا ہے اسٹوڈینٹس, دس از کوائٹ امپورٹنٹ سلائیڈ آف آور ٹوڈیز انٹریکشن. اینٹی ٹیسٹ کیا ہے, اینٹی ٹیسٹ میں کن کن کوالٹیز کو اسیس کیا جاتا ہے, وہ کون کون سی کوالٹیز, ایبلٹیز, کریکٹرسٹکس ہیں جو اب سے آنورڈ آپ نے انہینس کرنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنائیں, اور اس کے لیے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ آپ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے ریڈی رہیں. زیادہ سوال نہیں, ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. 2 چیزیں میں نے آپ کو لرن کروانی. واٹ از این اینٹی ٹیسٹ, اینٹی ٹیسٹ بیسیکلی کیا ہے, اور اینٹی ٹیسٹ میں ملٹیپل چوائس کوسچن کو سالو کرنے کی کیا فلسفی ہے. تو میرا آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی لیجیے گا, اس کو سمجھیے گا بھی, اور موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ اب سے آنورڈ اس کو اپلائی کرنا بھی سٹارٹ کر دیں آپ. اینٹی ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور انفارمیشن, یہ آپ کی انفارمیشن کا ٹیسٹ ہے. سیکنڈ ون, اٹ از اے ٹیسٹ آف یور نالج, آپ کے نالج کا ٹیسٹ ہے. آپ کی کانسیپچل کلیئرٹی کا ٹیسٹ ہے. اور ایز ویل ایز اینٹی ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور اسپیڈ, آپ کی اسپیڈ کا ٹیسٹ ہے. 150 منٹس 220 کوسچن, ایم کیٹ کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دا سیم سچویشن اسٹینڈ ود دا ای کیٹ ایز ویل, 100 کوسچن 100 منٹس. اینٹی ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور ٹیکنیکس, اور ان ٹیکنیکس کے ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور کانفیڈینس. 1 by 1 اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں کتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ میڈیکل کے بیٹھے ہوئے ہیں, ریز یور ہینڈ پلیز. اچھا کافی ہیں جی. میں پہلا کمپوننٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ سے بھی, اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے بھی, اور ایون آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ سے بھی. پہلا سوال میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں انفارمیشن, نالج اور کانسیپٹ کے اندر کہ کیا ڈفرنس ہے. انفارمیشن ایڈوانس تھنگ اینڈ کانسیپٹ از دا موسٹ ایڈوانس تھنگ. اس پہ میرا آپ تمام اسٹوڈنٹ سے سوال ہے, غور کیجئے گا اور اس کو سنیے گا, اور یہ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہاؤ ٹو سالو اے سنگل ملٹیپل چوائس کوسچن کی فلسفی بھی سمجھا رہا ہوں. سوال بہت سمپل ہے, which one of the following is the richest source of vitamin C? سر یہ عرفان صاحب آپ بچوں کو بہت سمجھا کے آئے ہیں, بڑے شریف بچے ہیں ماشاءاللہ. Have a big clap please. اسے بھی ہمارے پرنسپل صاحبان آئے ہوئے ہیں. مغل پورہ میرا اپنا ایریا ہے, تو میں اس لیے سر کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں, اور جو مغل پورہ سے آئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آئے ہیں ان کو بھی میں ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں. اب ذرا سوال کے لیے ریڈی ہو جائیں. سوال کر سکتا ہوں نا؟ نو. اینٹی ٹیسٹ نہیں دینا چودھری صاحب. کہندا سر وہ ٹیٹو بنایا ہوا, کہتا سر یہ دیکھیں, یہ میں نے نہیں کرنا. جی سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. وچ ون آف دا اورنج اور لیمن سٹرس فوڈ جس میں زیادہ ہیں؟ سنیے گا, بہت سے اسٹوڈنٹ کا آیا ہے سر اورنج والے کتنے ہیں, ریز یور ہینڈ پلیز. ہیو اے بگ کلیپ فار دی اسٹوڈنٹ پلیز. اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ان تمام کے تمام اسٹوڈنٹ کا آنسر غلط ہے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ مسٹیک آج پتا چل رہی ہے. کیا خیال ہے سر, آج ہی ویلیویشن ہو رہی ہے, کیونکہ میرا سوال کس پہ ہے, انفارمیشن, نالج اور کانسیپٹ کی ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں میں. اچھا کچھ اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ سر گیو می دا آپشن. اچھا یہ بڑا, کتنے اسٹوڈنٹس نے آپشن کا کہا؟ ماشاءاللہ. ان تمام اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر چیز میں آپشن نہیں مانگنی, ہاں اینٹی ٹیسٹ میں مانگنی ہے. آپ نے جب گھر جانا ہے تو گھر جا کے آپ نے سوال سنیے گا. یہ جنہوں نے کہا ہے کہ آپشن دیں بالکل ویلڈ ہے. ریڈ دا کوسچن کیئرفلی اینڈ تھارولی. ریڈ دا کوسچن کیئرفلی اینڈ تھارولی. کوسچن کو غور سے پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں. اور جب میں ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا ایم سی کیوز کو سالو کرنے کے لیے, یہ آپشن کے بغیر کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. پہلی لرننگ, وداؤٹ آپشن آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا, کبھی بھی آنسر کا رپلائی نہیں کرنا. اس سے پہلے عبداللہ نے بڑی کمال بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ آپ کوسچن آنسر میں بی اے گڈ آنسر, آنسر میں بی دا بیٹر آنسر,
and answer may be the best answer. اور آپ کے ایگزامینر کی انسٹرکشن ہے give the most appropriate answer. انفارمیشن اور نالج کی بیس پہ رپلائی نہیں کرنا, آپ نے کانسیپچل کلیئرٹی کی بیس پہ کرنا ہے. آپشن میں دیتا ہوں آپ کو اس سوال کی. آپشن اے ہے دیٹ از گاوا, آپشن بی ہے اورنج, آپشن سی ہے ایپل, آپشن ڈی ہے گرین چلی. کافی ہیں. اور اورنج والے کتنے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی غلط ہو گیا, پھر اورنج. اس کا جو رائٹ آنسر ہے سنیے گا, دیٹ از کالڈ گرین چلی. آپ نے بالکل ٹھیک رپلائی کیا. اب اگلا کمپوننٹ پہ آئیے گا. کتنے اسٹوڈنٹس نے گرین چلی کہا ہے؟ آپ نے کہا, آپ نے کہا. اچھا میں فوراً آیا ہوں, بچہ ڈر گیا, کہتا سر میں تو نہیں. گرین چلی کس نے کہا ہے؟ بوائز سائڈ سے پلیز. گرین چلی, گرین چلی کیسے گرین چلی؟ اب یہ نہ کہہ دینا سر مرچیں بڑی لگتی ہیں اس لیے گرین چلی. جی گرین چلی, غور کیجئے گا, اس کا کانسیپچل پارٹ پہ غور کیجئے گا. آپ نے انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کیا, نالج کو انڈرسٹینڈ کیا, بٹ وداؤٹ کانسیپچل کلیئرٹی آپ نے رپلائی نہیں کرنا. وداؤٹ کانسیپچل کلیئرٹی آپ نے رپلائی نہیں کرنا. اگر آپ اس کا کانسیپٹ کا پارٹ دیکھیں جس میں اورنج 59 ملی گرام پر 100 گرام وٹامن سی موجود ہے, اور جو گرین چلی کی میں بات کر رہا ہوں دیٹ از 248 ملی گرام پر 100 گرام وٹامن سی موجود ہے. دیٹ از کالڈ کانسیپچل پارٹ. اچھا یہاں پہ ابھی انفارمیشن, نالج اور کانسیپٹ کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے. انفارمیشن کے اوپر تھوڑا سا آپ مزید غور کیجئے گا. دیر آر ٹو ٹائپس آف انفارمیشن. فرسٹ ون دیٹ از کالڈ جنرل انفارمیشن. اور جنرل انفارمیشن میں کیا آ رہا ہے؟ دیٹ از اگین امپورٹنٹ ہے. ویٹیج کیا ہے؟ ٹائپس آف ایم سی کیوز آر ویری امپورٹنٹ. کس ٹائپس کے ایم سی کیوز آ رہے ہیں, سبجیکٹس کون کون سے پوچھے جا رہے ہیں. جیسے جی کے اندر آپ سے کیمسٹری نہیں پوچھا جائے گا, دیٹ از اگین جنرل انفارمیشن. نیکسٹ ون دیٹ از ریفرنس بکس. بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ کمپوننٹ شیئر کر رہا ہوں. ٹیکسٹ بک آر اسٹل دا بیسٹ سورس آف یور اینٹی ٹیسٹ پریپریشن. آپ کا جو سب سے بڑا سورس ہے اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کا, دیٹ از یور اینڈ کانسیپٹ. اور نالج اور کانسیپٹ کے اندر اگین امپورٹنٹ ہے, ڈفرینشیٹ کرنا بڑا لازمی ہے. ریحان صاحب ادھر سے پلے کیجیے گا, اس کی سیل ختم ہوگی. انفارمیشن اور نالج کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے دیٹ از کالڈ نالج اینڈ کانسیپٹ. نالج اگر کیا ہے تو کانسیپٹ اس کا کیوں ہے. نالج اگر وٹ ہے تو کانسیپٹ اس کے ایکسیپشنز, اس کی لمیٹیشنز کو ایکسپلین کرتا ہے. اور سب سے زیادہ کاسٹنگ ووٹ کا کام کرتا ہے کانسیپٹ. کہ میڈیکل 1947 ٹھیک ہے, گرمیوں میں. یہ بڑا پیارا ہے اس کا جواب جی, 1947. اور یہ غلط ہے ویسے. میں کہا 14 اگست بھی ساتھ. 40 گن پستول. اچھا صحیح ہے. اور یہ دونوں غلط ہے. 14 اگست 1947 بھی غلط ہے. بیٹھے ہمیں سنیے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پاکستان تب ہی بن گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. کیا بات جی, یہ بھی غلط ہے. اور 27 رمضان, یہ بڑا مذہبی بچہ ہے, اس کے لیے بہت زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے پلیز. 27 رمضان. سوال میں نے کس کے اوپر پوچھا ہے؟ سپیڈ کے اوپر پوچھا ہے. یہ 27 رمضان والے کے لیے ایک بڑا اچھا لطیفہ مجھے یاد ہے. فارچونیٹلی میں پشاور میں سیمینار کر رہا تھا. وہاں پہ خان صاحب تھے. ایک بچے نے سوال کیا سر 27 رمضان المبارک. تو خان صاحب ایک دم سے اٹھے اور پورے جوش جذبے کے ساتھ, جناب سر یہ کوچا جھوٹ بولتا ہے, پاکستان پشاور میں 26 کو بنا کیونکہ ہم ایک دن پہلے چلتا ہے. کالا ہو گیا. تو یہ سپیڈ کے اوپر میں پوچھ رہا ہوں, سپیڈ کے اوپر یہ سوال ہے, وہ کرنا آپ نے. اچھا اس طرح کے سوال نہیں آتی نو ڈاؤٹ, بٹ یہ ازراہ مذاق میں نے آپ کو سپیڈ کا کمپوننٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو بجٹڈ ٹائم ہے, اس بجٹڈ ٹائم کے اندر آپ نے پورے پیپر کو سالو کرنا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ ہے 2016 میں جنہوں نے کوالیفائی کیا اور جنہوں نے کوالیفائی نہیں کیا, اور ایک ہی پوائنٹ شیئر کیا کہ سر یہ ہماری زندگی کا سب سے فاسٹسٹ ٹائم تھا, اور 150 منٹس کا پتہ ہی نہیں چلا, 100 منٹس کا پتہ ہی نہیں چلا. تو فار دیٹ ریزن آپ کے سپیڈ کے پورشن ٹیکنیک میں سب سے پہلے آ رہی ہے ایم سی کیوز کی میتھڈالوجی جو میں نے ابھی شیئر کی. اسٹریس مینجمنٹ.
آپ کے پریکٹیکلز بھی ساتھ چل رہے ہوں گے اور اینٹی ٹیسٹ کی تیاری بھی ساتھ چلے گی. اب سے آنورڈ اپنے پریکٹیکلز کے اوپر بہت زیادہ آپ اس کو پلان بھی کریں, اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں. بلکہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا ایم کیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے 65% آپ کے پارٹ 2 میں سے آپ کا ایم کیٹ کا پیپر بننا ہے. تو گو فار اٹ, پارٹ 2 کو ایک فائنل ٹچ دیں اور زبردست ٹچ دیں تاکہ ڈیفیکلٹ ٹائپ کے کوسچن آتے ہیں. These are the types of question. ٹائم مینجمنٹ کے اوپر میں نے بات کر دی ہے. نیکسٹ ون آتا ہے اینٹی ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور IQ. آپ کے انٹیلیجنس کوشچن کا ٹیسٹ ہے. اینٹی ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور EQ. دیکھیں کسی بھی چیز کو پروو کرنے کے لیے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے ان سے پوچھ لیں. جیسے ابھی ٹاپرز آئے تھے تو پہلے سیمینار میں عمر نے یہ بات کی ایم کیٹ میں, جس نے پہلی پوزیشن لی, اس نے کہا کہ دس از دا ٹیسٹ آف یور بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایک دن پہلے, 2 دن پہلے یا ہفتہ پہلے اپنے دوسرے فرینڈ سے یہ نہیں کہنا آپ نے کہ جناب میں کوالیفائی نہیں کر سکتا یا میرے سے ٹیسٹ نہیں ہو سکتا, میرے سے ساری چیزیں مجھے بھول رہی ہیں. بیکاز دس از دا ٹیسٹ آف یور نروز ایز ویل. دس از دا ٹیسٹ آف یور RQ. ریفلیکشن کوشچن کا ٹیسٹ ہے. اور ریفلیکشن کوشچن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پریکٹس کر کے ٹیسٹ آپ کے ریفلیکسز اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ کا جو ایک موسٹ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے وہ بھی آپ کو ڈیم ایزی لگ رہا ہو. اینٹی ٹیسٹ از اے ٹیسٹ آف یور انالیٹیکل ایبلٹی. کیا ہے بیسیکلی پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ لیول کے ایگزامز ہیں اس میں آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی ڈائریکٹ اسیس کی جاتی ہے اور اینٹی ٹیسٹ میں بھی کی جائے گی. پہلا, what are the type of question. Second, what are the options available. Types of question کا analysis اور options کا analysis is very important in your anti-test preparation. سیلف اسٹڈی پلان آپ کو ہول ہارٹلی یہاں سے ملے گا. شارٹ لسٹنگ کہ اپنے اینٹی ٹیسٹ کے مٹیریل کو آپ نے شارٹن کرنا ہے, یہ بھی ٹیکنیک ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہاں پہ فیل کروا رہا ہے, دیٹ از کالڈ اوور کانفیڈنٹ. کانفیڈینس یہ ہے, بلکہ یہاں پہ نہیں فیل کر رہا بچہ آل دا ٹائم لو فیل کر رہا ہے, دیٹ از کالڈ انڈر کانفیڈنٹ. بیسیکلی دیز آر دا فالس اسٹیٹ آف کانفیڈینس. کانفیڈینس آپ کا بیلنس ہونا چاہیے. اب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر یہ بیلنسنگ آف کانفیڈینس کیسے ہوگی. آپ جتنی انفارمیشن, جتنا نالج, جتنا کانسیپٹ, جتنا اسپیڈ, جتنا IQ, EQ, SQ, RQ, اس طرح سے سیمینار کو ارینج کیا. ابھی جو نیکسٹ ون پورشن ہے, پلیز ہیو اے سیٹ. ابھی جو نیکسٹ ون پورشن ہے یہ بھی ٹیکنیک میں نے اپلائی کیا. آپ تھک گئے تھے تھوڑا سا, میں نے آپ کو ریلیکس کیا ہے. ابھی جو نیکسٹ کمپوننٹ آ رہا ہے میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا اور میری ٹیچر سے بھی ریکویسٹ ہے, جس طرح سے یہ فرسٹ پورشن کے اندر ڈسپلن مینٹین رہا ہے, جو میرے فیلو ٹرینر ہیں ریمیننگ 2 وہ آپ کے ساتھ ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر ریحان کہ وہ تشریف لائیں اور اس کو کنٹینیو کریں. لیکن اس سے پہلے اجمل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, وہ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی. تھینک یو. اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے بہت تعاون کیا. پنجاب یونیورسٹی ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. میں اپنے ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ آئیں اور ان کو سوینئر دیں. سر پلیز. Mind about the decision making, and I think more than all what anti-test really is. Ladies and gentlemen, in this postmodern age where one cannot secure his or her admission without performing well in anti-test, Punjab Group of Colleges strongly felt this need to launch the best anti-test preparatory system, that is STEP. If we talk about STEP, the name, it's an acronym. It's a combination of 4 different words. No doubt, obviously E stands for anti-test and similarly P stands for preparation. Ladies and gentlemen, welcome in the age of information and technology, and welcome in the Pakistan's the biggest anti-test seminar series. Strategic means basically a comprehensive plan to achieve your goal. Tactical means a line of action. Once you decide your goal, you have to. تو سٹیپ نے, میں یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کے اس دور کی بات کروں کہ انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ ایئر کا جو یہ ٹائم ہے,
یہ ایک طالب علم کے لیے انتہائی کروشل ٹائم ہے. اس وقت یہ ٹینشن بھی دماغ پر چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے پریکٹیکلز میں میکسیمم یا کم از کم ٹوٹل سکور جو ہے وہ میں نے کرنا ہے. میں نے پارٹ 1 میں جو مارکس کم رہ گئے میرے ریسپیکٹیو سبجیکٹس میں نے پارٹ 2 میں اتنے زیادہ مارکس لے کے اپنے ٹوٹل مارکس کو بہتر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ چاہے میدان ہو کریکولم کا، وہ چاہے میدان ہو کو کریکولم کا، ٹاپ پوزیشنز کو سیکیور کرنا اور تاریخ رقم کرنا یہ روایت رہی ہے پنجاب گروپ آف کالجز کی. آپ چاہیں تو سٹرینتھ کے پوائنٹ سے دیکھ لیں، آپ چاہیں تو انفراسٹرکچر کے پوائنٹ سے دیکھ لیں، آپ چاہیں تو ان فیسلٹیز کے پوائنٹ سے دیکھیں جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی ہیں، آپ چاہیں تو ان ٹیچرز اور سٹاف کو پرووائڈ کی ہیں. There is no doubt that Punjab Group of Colleges is leading in the market. Punjab Group of Colleges has grown into the largest quality education network in the last 30 years. And being as a leader in educational sector, it literally compels us to launch the biggest anti-test preparatory system, that is STEP. اور میں آج کے دن یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیوریز بھی آئیں، طلبہ نے کالز کر کے پر اینٹی ٹیسٹ پریپریٹری سسٹم کو لانچ کیوں کیا، تو آج میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا جاؤں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2016 میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے میڈیا ڈائریکٹر محمد عاطف کی طرف سے ایکسپریس ٹریبیون میں ایک آرٹیکل چھپا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ڈفرنٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ایم کیٹ کا ٹیسٹ دینے آتے ہیں، یعنی میں اگر 2016 کی بات کروں تو 56,272 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. میں اگر ای کیٹ کی بات کروں تو 2015 میں وہ اسٹوڈنٹس جن کے مارکس 300 ابو تھے they were only 12. In 2014 they were only 18. یہ بینگ اے نیشن ہمارا بہت بڑا المیہ رہا کہ اینٹی ٹیسٹ کے اندر ایسا سسٹم ہی نہ مل سکا جو اینٹی ٹیسٹ کی ٹرو لیول کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس کو پریپریشن کروا سکے. میں زیادہ دور نہیں جاتا، آپ سی ایس ایس کا پچھلا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سی ایس ایس کے ٹیسٹ کا پنجاب گروپ آف کالجز اور سٹیپ کی اس ٹیم کو جاتا ہے، اور اسپیشلی پنجاب گروپ آف کالجز کی ان ڈائریکٹرز، ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے رائٹ ٹائم پر یہ ڈیسیجن لیا اور ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا کہ جو اینٹی ٹیسٹ کی ٹرو سائیکالوجی کو سمجھ سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری سب سے بڑی ریزن، مارکیٹ کے اندر ایسا سسٹم نہیں تھا جو اینٹی ٹیسٹ کی ٹرو بنیادوں پر اسٹوڈنٹس کو تیاری کروا سکے. میں یہاں پر اپنی آج کی پریزنٹیشن میں کچھ پوائنٹس شیئر کرتا جاؤں اور کہاں کہاں پنجاب کالج نے سٹیپ کی ٹیم نے آبزرو کیے. نہ صرف ان پوائنٹس کو ہم نے آبزرو کیا بلکہ ان کو بہترین طریقے سے ان کو ریکٹیفائی کیا. نہ صرف ریکٹیفائی کیا بلکہ ان کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے ایک آئیڈیل ماڈل بنایا جس کو پری انجینئرنگ کے کیس میں ایکسکلوسیولی پری انجینئرنگ سٹیپ ٹیچنگ میتھڈالوجی کا نام دیا. میں اس یہاں ایک بات بتاتا جاؤں کہ آج کی پریزنٹیشن کا یہ حصہ سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ اسی حصے میں وہ ماڈل آپ پری میڈیکل کی ایکسکلوسیو جو ٹیچنگ سٹیپ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ بھی آج اسی حصے میں آپ سے شیئر کی جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری سب سے بڑی وجہ مارکیٹ کے اندر ایک تو سسٹم نہیں تھا اور سب سے بڑی وجہ اگلی ایسی ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں تھی جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیپیسٹی، اس کے ٹائم ڈیوریشن میں ٹائم مینجمنٹ اور سب سے بڑھ کے اینٹی ٹیسٹ ڈیزائن کرنے والے ایگزامینر کی سائیکالوجی کو اسیس کر سکے. اور وہ میں اسپیشلسٹ برینز کو کہ جنہوں نے اس ٹائم کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے ایک ایسی ٹیچنگ میتھڈالوجی متعارف کروائی جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ کیپیسٹی، ایگزامینر کی سائیکالوجی کہ وہ کن بنیادوں پہ اسٹوڈنٹس کو پرکھ رہے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہیں، ان کو اسیس کیا اور ایک بہترین آئیڈیل ماڈل متعارف کروایا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت سکرین پہ جو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ پری انجینئرنگ کے لحاظ سے وہ پوائنٹس تھے جنہیں ہم فلاس کہہ سکتے ہیں مارکیٹ میں. اگر آپ ادرس پر دھیان ڈالیں، فوکس آن 80% کے قریب. لیکن اگر مارکیٹ کے جب سٹیپ کی ٹیم نے جا کے پیپرز کو دیکھا، ان کے ٹیسٹ پیٹرن اور ان کے ٹیسٹوں کو اٹھا کے دیکھا تو یہ چیز نظر آئی کہ ان کا میکسیمم فوکس کوالٹیٹیو پر تھا، یعنی تھیری بیس کو وہ زیادہ ٹارگٹ کر رہے تھے. یہ سب سے پہلی ریزن تھی اینٹی ٹیسٹ کا اتنا برا رزلٹ آنے کی. میں یہاں سمجھوں گا کہ سٹیپ کی ٹیم نے بڑے خوبصورت انداز میں پورے کا پورا ٹرو اسیس کرتے ہوئے کوانٹیٹیو پورشن کے اوپر میکسیمم فوکس. اینٹی ٹیسٹ کو بتایا جائے کہ واٹ از اینٹی ٹیسٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینٹی ٹیسٹ از دی نیم آف پریکٹس. اینٹی ٹیسٹ از نتھنگ سم تھنگ ایلس، اٹ از دی نیم آف پریکٹس.
اگر مارکیٹ میں دیکھا جائے تو منیمم فوکس پریکٹس پر تھا. پنجاب کالج نے اپنا میکسیمم فوکس پریکٹس کے اوپر ڈالا, اور اس کو میں ایکسپلین کچھ اس طرح سے کرتا ہوں کہ اگر میں ای کیٹ کے حوالے سے دیکھوں تو لاسٹ ایئر بچوں کو جو نمبر آف ڈیز ملے اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے, دیٹ واز 55 days. سکتے ہیں دا آنسر از سمپلی اے بگ نو. یہ وہی چیپٹرز ہیں جنہیں ہم 2 سالوں میں بڑی مشکل سے کور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ایک مذاق چل رہا تھا. ہم نے اس چیز کو نہ صرف ریکٹیفائی کیا بلکہ نیڈ کو محسوس کرتے ہوئے اپنا میکسیمم فوکس پریکٹس کے اوپر کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ای کیٹ کے پیپرز کو جب ہم نے ٹیسٹ سسٹم کو جا کے مارکیٹ میں آبزرو کیا تو پتا چلا کہ صرف سیشن کے لاسٹ پر جا کے 5 پیپر وہ ایسے لیتے ہیں جو ای کیٹ بیسڈ ٹرو پیپر ہوتے ہیں, جسے آئی تھنک وہ فل لینتھ پیپر کا نام دیتے ہیں, لیکن وہ صرف لاسٹ 5 پیپرز ہوتے ہیں. سٹیپ کے اینڈ پر تمام 63 کے 63 ای کیٹ بیسڈ ٹیسٹ ایگزیکٹ ای کیٹ کے پیپر پیٹرن پر آپ سے لیے جا رہے ہیں. That is the again point that elaborate that our maximum focus is on practice, dear students. 60 questions per chapter. میرا خیال ہے یہاں پہ مکس آڈینس بیٹھی ہے, تو میں فزکس از اے کامن سبجیکٹ, میں اس پوائنٹ کو فزکس کا چیپٹر نمبر 12 دیٹ از الیکٹروسٹیٹکس, چیپٹر نمبر 13 کرنٹ الیکٹریسٹی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, مارکیٹ میں جا کے جب اسٹیپ کی ٹیم نے آبزرو کیا تو پتا چلا کہ چیپٹر نمبر 12 الیکٹروسٹیٹکس اور چیپٹر نمبر 13 کرنٹ الیکٹریسٹی دونوں چیپٹرز کو ایک چیپٹر کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور ان دونوں چیپٹر سے ایک ٹیسٹ آتا ہے جو کہ 60 کوسچنز پر مشتمل ہوتا ہے. ہم نے نہ صرف ان چیپٹرز بک کے نام سے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا, یعنی پریکٹس کے اینڈ پر ہم نے ای کیٹ اسپیشلی انجینئرنگ کے لیے کوئی فوکس نہیں چھوڑا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس وقت سکرین پر نظر آنے والا ماڈل, اسے سکسیس ٹیچنگ میتھڈولوجی کا نام بھی دیا جاتا رہا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف سے. میں یہاں پہ یہ کہتا جاؤں کہ دس از دی آئیڈیل ٹیچنگ ماڈل فار دا پریپریشن آف اینٹی ٹیسٹ فار دا پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹ. اگر آپ اس ماڈل کا سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں دیٹ از سیلف اسٹڈی. اگر اگلے دن لیکچر ہے بچے نہیں پڑھ کے آتے, لیکن اگر اگلے دن ٹیسٹ ہے تو بچہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے میکسیمم پوٹینشیل لگا کے آتا ہے. اس سیلف اسٹڈی 1 کو افیکٹو یہ ٹیسٹ بنا رہا ہے, اور اس ٹیسٹ کے بارے میں میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ اینٹی ٹیسٹ کا ٹیسٹ پچھلے سال کے ٹیسٹوں کو کاپی پیسٹ کر کے بھی بن جاتا ہے. یہ پچھلے سال کے جو ٹیسٹ اور پیپرز یا پریکٹس مٹیریل ہے ان کو جمبلز کر کے بھی بن جاتا ہے. یہ انڈین کی بک سے اٹھا کر بھی بن جاتا ہے, اور جیسا کہ ابھی آپ سے ٹاپرز نے بتایا کہ ایگزیکٹ کتاب سے آتا ہے, تو ٹیسٹ بنانے کے لیے آپ کی کتاب کا ایک ایک پیج اور اس کی ایک ایک لائن کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. دیٹ از دا گریٹ ٹریبیوٹ ٹو اسٹیپ ٹیم, اسپیشلی دا ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ کریکولم ڈیولپمنٹ ٹیم, کہ انہوں نے بتایا کہ اگر ہم چاہیں بھی تو ایک پیج سے اب مزید کوئی ایک MCQs بھی ڈیزائن نہیں کر سکتے. دس از دی لیول کہ تمام تر آپشنس کو جو اٹیمپٹ کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ محسوس کرتا ہے کہ ایک ہیلدی ڈسکشن کی جائے. اور ہماری ڈسکشن ہم نے جب جا کے مارکیٹ میں آبزرو کیا تو ڈسکشن کے نام پر مذاق کیا جا رہا تھا اسٹوڈنٹ سے. ڈسکشن کچھ اس طرح سے کروائی جاتی تھی, کوسچن نمبر 1 کا آنسر A, کوسچن نمبر 2 کا آنسر B, کوسچن نمبر 3 کا آنسر A, کوسچن نمبر 4 کا آنسر D. I think this is a joke at the name of discussion. میں سمجھتا ہوں ڈسکشن جسے ڈسکشن کہلانے کا حق ہے کس طرح سے آ سکتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. There is a question number 1 and the answer of this question is option C. First of all, explain why option number C. Number 2, why not option A, why not option B, and why not option D. And number 3, یہ کوشچن اور کس طرح سے اینٹی ٹیسٹ میں پوچھا جا سکتا ہے. میں یہاں پھر کہوں گا کہ ایگزیکٹ اسی طرح کی, اسی لیول کی, بلکہ اس سے بھی بہترین ڈسکشن کو ہم نے اس ٹیسٹ کے بعد شامل کیا, اور اتنی سیلف اسٹڈی 2 جس کے لیے آپ کو بہترین پریکٹس ماڈل پرووائڈ کیا جائے گا سٹیپ کے اینڈ سے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی اس ٹیچنگ میتھڈولوجی نے کوئی ایج نہیں چھوڑا کہ پری انجینئرنگ کے بچے کوئی اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن میں کہیں بھی کوئی ایک کوسچن بھی رہ جائے اس کا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں کچھ کامن پوائنٹس ایکسپلین کرتا جاؤں اور اس کے بعد موو کروں گا پری میڈیکل کی ایکسکلوسیولی سٹیپ ٹیچنگ میتھڈولوجی کی طرف. میں نے پہلے بتایا کہ اینٹی ٹیسٹ میں کوئی 45 ڈیز اگر ای کیٹ کے بچہ ایک نئے انوائرمنٹ میں جاتا ہے, ایک نئے ٹیچرز کو انکاؤنٹر کرتا ہے, جا کے ان کا لرننگ, ان کا ٹیچنگ میتھڈ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے, پلیس چینج ہو جاتی ہے,
ایک اسٹوڈنٹ ایڈجسٹ کرنے میں 15 سے 20 ڈیز لگا دیتا ہے. پنجاب کالج نے کوئی سیپریٹ پروجیکٹ لانچ نہیں کیا, بلکہ آپ کے اپنے پنجاب گروپ آف کالجز کے اندر بہترین ماڈل اور پاکستان کا سب سے بڑا اینٹی ٹیسٹ پریپریٹری سسٹم آپ کو پرووائڈ کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس کی وہ 120 سے 150 کے درمیان ہے. گرمی اپنے پیک پر ہوتی ہے. میں یہاں پھر یہ چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم نے 50 کی سٹرینتھ اس وجہ سے نہیں رکھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر میں پنجاب کالج سب سے آگے ہے. ہم نے 50 کی سٹرینتھ اس لیے رکھی بیکاز ان دس ٹائم مینجمنٹ ان فیو ڈیز دس از دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹوڈنٹ. تو لہٰذا آپ جو سٹرینتھ پائیں گے اسٹیپ کے اینڈ پہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی. اور اس میں سے ایک پیپر ڈیزائن ہو رہا تھا جو کہ 60 کوسچنز پر مشتمل تھا. پنجاب کالج اسٹیپ نے اس چیپٹر کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اور تمام چیپٹرز کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اس چیپٹر کو 2 حصوں میں کنورٹ کیا. اس طرح ایک چیپٹر سے 2 پارٹس کنورٹ ہو رہے ہیں, یعنی ایک چیپٹر کے 2 لیکچر. میں اسے ریلیٹ کروں گا آگے پری میڈیکل کے ٹیچنگ ماڈل کے ساتھ. ایک چیپٹر سے 2 لیکچر, 4 ٹیسٹ, 4 ڈسکشن کے بچے کے لیے کوئی چانس رہ جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگلا پوائنٹ سب سے اہم, میں نے پہلے بتایا کہ وہ چاہے میدان ہو کریکولم کا, وہ چاہے کو کریکولم کا, اور وہ چاہے فیسلٹیز کی بات کی جائے, پنجاب کالج نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا. ہم نے جب مارکیٹ میں آبزرو کیا تو پتا چلا کہ کریئر کاؤنسلنگ کا صرف ایک موڈ یوز کیا جا رہا تھا. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. ہم نے کوئی 9 کے قریب کریئر کاؤنسلنگ کے موڈز متعارف کر, اور آج کا سیمینار اسی سیشن کی دوسری کڑی ہے. ہم نے اپنے تمام کیمپسز میں پنجاب کالج کے ڈیجیٹل نوٹس بورڈ کا آغاز کیا, اور اس میں اگین وی آر دا پائنیئرز. میں نے نسٹ بھی وزٹ کیا, میں نے لمس بھی وزٹ کیا. میں یہ چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جہاں ڈیجیٹل نوٹس بورڈ متعارف کروائے گئے ہوں, اور پنجاب کالج نے اپنے تمام کیمپسز کے اندر جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ آور اسٹوڈنٹس ہم نے ڈیجیٹل نوٹس بورڈ کا آغاز کیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے تو آپ کے لیے ایک ایسی ایپ متعارف کروائی, آپ چاہیں تو اینڈرائڈ سسٹم یوز کر رہے ہیں اور چاہے آئی او ایس سسٹم یوز کر رہے ہیں, آپ کو سٹیپ کے اینڈ سے ایک ایپ پرووائڈ کی جائے گی. کہیں بھی کوئی بھی ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے, آپ کو پش نوٹیفیکیشن کی شکل میں اس ایپ پر آن دا اسپوٹ, آن یور پلیس میسج مل جائے گا. آپ کسی بھی یونیورسٹی کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا, سلیکشن کرائیٹیریا اپنی جگہ بیٹھے چیک کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ 1-to-1 کاؤنسلنگ, بیکاز دس از دی ایج آف اینزائٹی آلسو اینڈ ڈپریشن آلسو, اینڈ مینی ٹائمز اسٹوڈنٹس فیل ہیزیٹیشن فار شیئرنگ سم انفارمیشن ان فرنٹ آف ادر اسٹوڈنٹس. تو ہم نے 1-to-1 کاؤنسلنگ کی فیسلٹیز, پاکستان کے بیسٹ اسپیکرز, بیسٹ ٹرینرز کو ہائر کیا اور بیسٹ کاؤنسلنگ سیشنز کے لیے انہیں پرووائڈ کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لائیو چیٹ کی فیسلٹی 24 آورس ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پرووائڈ کر دی. اینڈ لاسٹ ون دیٹ از کال سینٹر اینڈ میڈیا سیٹ میڈیکل اسٹیپ ٹیچنگ ماڈل. اس وقت اسکرین پر جو آپ ماڈل ملاحظہ کر رہے ہیں ماڈل ہے. سب سے پہلے بالکل جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ سے باقاعدہ طور پہ آپ کو بڑے کمپریہنسو مینر میں کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ. آئیے میں ایک چیپٹر کے حوالے سے اس میتھڈولوجی کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے سیلف اسٹڈی 1 جس کو افیکٹو بنائے گا ایک ہیلدی لیکچر, جو کہ ایک بہترین اینٹی ٹیسٹ کا اسپیشلسٹ ٹیچر جو ڈیلیور کرے گا. اس لیکچر کے بعد سیلف اسٹڈی 2 ہے جسے ڈیفینیٹلی افیکٹو بنائے گا ٹیسٹ 1. ہم نے پری میڈیکل کے کیس میں ٹیسٹ 2 حصے میں متعارف کروائے, ایک A+ سیریز کا ٹیسٹ اینڈ دا نیکسٹ ون دیٹ از A سیریز ٹیسٹ. ہم نے ٹیسٹ 1 میں 70% کوسچنز اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دی پیپر اسے آسان ڈالا. 30% کوسچن اس ٹیسٹ 1 میں ہم نے ڈیفیکلٹ ڈالے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس چیپٹر کے تمام پیجز اور تمام لائن سے ایکسپریس کر کے بنایا جائے گا, اور اس بہترین ٹیسٹ کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ایک ہیلدی ڈسکشن کا ٹائم سٹارٹ ہو, اور ایک واقعی ہی میں ایک ہیلدی ڈسکشن اپنے تینوں پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ارینج کی جائے گی. اور اس ڈسکشن کے بعد سیلف اسٹڈی 3 آئے گی, اور سیلف اسٹڈی 3 کے بارے میں میں کہتا جاؤں کہ اس کے بعد ٹیسٹ 2 آ رہا ہے جس میں 70% کوسچن مشکل ہوں گے اور 30 اسٹوڈنٹ کی سائیکولوجی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی سائیکولوجی کو جتنا اچھا علامہ اقبال نے ایکسپلین کر دیا اس شعر میں, وہ کہتے ہیں
خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بچوں کی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سیلف سٹڈی پر بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک موقع سٹڈی کی, اتنا ہیلدی لیکچر اٹینڈ کیا, اور ایک ٹیسٹ جس کو سیلف سٹڈی 2 پر بہترین تیار کر کے اٹیمپٹ کیا, اور اس ٹیسٹ پر اتنی ہیلدی ڈسکشن اپنے تینوں پیرامیٹرز پر پوری اترتے ہوئے اٹینڈ کی, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ موقع مل رہا ہے. لہٰذا جو سیلف سٹڈی 3 ہے یہ پوری طرح سے اس بچے کو اس چیپٹر کے ایک ایک ایج کے لیے تیار کر دے گی, اور اتنے بہترین ٹیسٹ 2 کے بعد ڈسکشن ہوگی, اور ایسا گمان جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ موو کروایا جا رہا ہے. پنجاب کالج سٹیپ کی ٹیم نے کسی اینگل سے پریکٹس ہو, چاہے وہ ڈسکشن ہو, چاہے وہ لیکچر ہو, چاہے وہ ٹیسٹ ہو, آئیڈیل ٹیچنگ میتھڈولوجی متعارف کروا دی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے اس ٹیچنگ میتھڈولوجی کو صرف اپنی ریسرچ کی بیس پر بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. یہاں میں یہ چیز شیئر کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے سال اپنے 1 سے 2 ریجن میں اس ٹیچ کے نتائج چمکتے ہوئے ستاروں کی شکل میں آپ کے پاس بھی موجود تھے. ہمیں پری میڈیکل کی شیپ میں عمر مقبول کی شکل میں پہلی پوزیشن ملی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, نہ صرف پری میڈیکل کے کیس میں ہمیں ای کیٹ کی شیپ میں اگین احسن عبداللہ کی شکل میں پہلی پوزیشن مل گئی. یہ اس آئیڈیل ٹیچنگ سٹیپ ٹیچنگ میتھڈولوجی کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی. یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا جس میں مسٹر ماویہ آپ سے 100 کے قریب کریئر آپشنز شیئر کریں گے. پلیز گیو اے بگ ہینڈ آف اپلاز فار مسٹر ماویہ. Thank you very much, Mr. Rehan, for wonderful sharing regarding STEP system. What STEP is offering and what other institutions are offering is a remarkable difference. لیکچر کے 2 ٹیسٹ, پریکٹس میٹیریل اس کے علاوہ, اور آپ کی 2 ڈسکشنز ہوں گی. سو یہ ایک بیسٹ پریکٹس ماڈل آپ کو دے دیا گیا. اب سے آن ورڈز آپ سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو ایف ایس سی پری میڈیکل کے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے, یا آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ملٹیپل کریئر آپشنز کو ڈسکس کروں گا. وہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جس کے ایف ایس سی میں اچھے مارکس نہ ہونے کے باوجود پاکستان کے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن سیکیور کیا جائے؟ ایسے ہوگا وہ اب سے آن ورڈ ڈسکشن میں آپ سے میں کلیئر کروں گا. مگر ایک چیز کی کلیئرٹی ہونا آج بہت ضروری ہے کہ آپ کے ایف ایس سی ایگزام سے 2 ماہ پہلے, آپ کے ای کیٹ کے ٹیسٹ سے 4 ماہ پہلے, ایم کیٹ کے ٹیسٹ سے 6 ماہ پہلے, ایف ایم ڈی سی کے ٹیسٹ سے تقریباً 6.5 ماہ پہلے, اور نمس کے ٹیسٹ سے 7 ماہ پہلے ساری کی ساری کریئر آپشنز کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو میں نعیم صاحب کے سیشن میں لیے چلوں آج ہے, مگر یہ ساری کی ساری انفارمیشن تب تک ادھوری رہ جائے گی, تب تک انکمپلیٹ رہ جائے گی جب تک آپ کو ان انسٹیٹیوشنز کی انفارمیشن نہ دے دی جائے جن میں آپ انٹری ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے بعد اپلائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے. سو وائی ڈفرنٹ آپشنز؟ ڈفرنٹ آپشنز کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اسٹوڈنٹس, ڈفرنٹ آپشنز ول گیو یو اے رن ٹائم پریکٹس. اگر آپ ایم کیٹ کے اسٹوڈنٹ ہو, پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو, آپ ایم کیٹ کے انسٹیٹیوشن دیٹ از یو ای ٹی, تو یو ای ٹی میں ایڈمیشن سے پہلے آپ کو ضروری ہو جائے گا کہ آپ نسٹ کے ٹیسٹ میں چلے جاؤ. ایون نسٹ میں جانے کے خواہش مند اسٹوڈنٹ این ای ٹی 3 سے پہلے اگر این ای ٹی 2 میں اپیئر ہو جائیں, جس کی اپلیکیشن ڈیٹ آج کل بھی اوپن ہے, آپ کے پاس ایک رن ٹائم پریکٹس, ایک رن ٹائم ایکسپوئر ہوگا, اینڈ دیٹ ول آلسو ایریڈیکیٹ یور مسٹیکس ایز ویل. آپ ایک ٹیسٹ میں جو مسٹیکس کمٹ کرو گے وہ دوسرے ٹیسٹ میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سو آپ جو ایک غلطی کسی ایک ٹیسٹ میں کرو گے, اس غلطی کو دوسرے ٹیسٹ میں ریپیٹ نہیں کرو گے, اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ ول بی بیلنسنگ یور کانفیڈنس. انٹری ٹیسٹ از اے نیم آف کانفیڈنس, وہ کانفیڈنس جو نعیم صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, اینڈ الٹیمیٹلی یور ایڈمیشن ول بی سیکیورڈ. اگر آپ جن سے میں یہاں پہ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ لاسٹ ایئر ایسا تھا جس کی ایگزامپل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹ جانا چاہتا تھا یو ای ٹی کے ای کیٹ کے تھرو یو ای ٹی میں, ہم نے اسے مشورہ یہ دیا
کہ آپ اس سے پہلے کسی اور انسٹیٹیوشن کا ٹیسٹ دے دو تاکہ آپ کے لیے ایک سیف زون کریٹ ہو جائے. بٹ اس اسٹوڈنٹ نے یہ چاہا ای کیٹ کی بیس پہ یو ای ٹی میں جانا ہے اینڈ مور اوور وہاں پہ سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے, بٹ ایگزام سے 3 دن پہلے اس کی طبیعت نہ سازگار ہو, ایک پورے سال کا نقصان. سو اسٹوڈنٹس ملٹیپل انسٹیٹیوشن کے ٹیسٹ دینے سے آپ کا ایڈمیشن بھی سیکیور ہو جائے گا. اینڈ now from this slide to onwards, I'll be talking about some 38 career options for the students of FSC Pre-Medical. FSC Pre-Medical کے students وہ کون سے 38 programs ہیں جہاں پہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ MBBS and BDS, these MSc, Doctor of Veterinary and Animal Sciences, وہاں پہ آپ DVM کی ڈگری سیکیور کر سکتے ہو. DVM ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن, ڈاکٹر آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. یہاں پہ DND ڈاکٹر آف نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کے بارے میں ایک انفارمیشن آپ سبھی اسٹوڈنٹ سے شیئر کرتا چلو. لاسٹ ایئر ان دا ایئر 2015, ابھی جو ایک سال پیچھے گزرا, یونیورسٹی آف سرگودا میں اس کا میرٹ دیٹ واز بلو 65%. سو کم 16 ڈگری پروگرامز آفر کیے جائیں گے بایولوجیکل سائنسز میں اینڈ 16 کے قریب ڈگری پروگرامز آفر کیے جائیں گے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں. کچھ ادر کامن آپشنز پہ یہاں پہ ڈسکس کروں گا جو FSC پری میڈیکل اور FSC پری انجینئرنگ دونوں کے اسٹوڈنٹس اویل کر سکتے ہوں گے. ٹاکنگ اباؤٹ MBBS اینڈ BDS, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تھرو آپ MCAT میں اپیئر ہو سکتے ہو in order to secure your admission in government or private medical colleges. 4 سال کی آپ کی سائنسز کا بیک گراؤنڈ, 2 سال میٹرک, 2 سال انٹرمیڈیٹ, that will cost you 50%. اور 1 دن کا انٹری ٹیسٹ, اس کی بھی ویٹیج آپ کو کاسٹ کرے گی 50%. یہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کو میں گائیڈ کرنا چاہوں گا, ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہت موٹیویشن ہے جن کے پاس FSC فرسٹ ایئر میں بہت اچھے مارکس نہیں, but they are still in the game. 23% FSC کا ویٹیج ابھی, MCAT کی ویٹیج موجود ہے. So in a nutshell you are having some 73% of the competition. So اگر اس 73% پہ آپ قابو کریں, اس 73% پہ کنٹرول کریں تو آپ کا ایڈمیشن کسی بھی گورنمنٹ کے اچھے میڈیکل انسٹیٹیوشن میں سیکیور ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ ایئر کو ایک اچھا اینڈ دینا, it is the need of the hour. اس سلائیڈ سے آپ کو اس کی انفارمیشن ملے گی. بایو کے 88 MCQs, کیمسٹری کے 58 MCQs, بایو کے 88 MCQs میں سے اسٹوڈنٹس آپ کو 60 MCQs آپ کے سیکنڈ ایئر کی بکس میں سے ملیں گے. اسی طرح سے کیمسٹری کے 58 میں سے صرف اور صرف 18 MCQs ایسے ہوں گے جو آپ کے فرسٹ ایئر کی بکس میں سے آئیں گے اور 40 MCQs آپ کے سیکنڈ ایئر کی بکس میں موجود ہوں گے. سو یہاں پہ بہت آپ کو ایج ملے گا اگر آپ سیکنڈ ایئر کو ایک اچھا اینڈ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو. 220 MCQs کے لیے 150 منٹ, 1100 غلط کرنے پہ 1 مارک کی ڈیڈکشن ہو جائے گی اینڈ اٹ از اے ٹیسٹ آف یور نروز. یہاں پہ اسٹیپ کی ٹیم کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہوں گا جنہوں نے آپ کے لیے MCAT کے ایکچوئل پیٹرن پہ بہت کمپریہنسو پیپرز ڈیزائن کر دیے. 17 کیا وجوہات تھی وہ آپ کو آفٹر دا سیشن انفارمیشن بوتھ پہ پتا چلتی جائیں گی چیزیں. BDS کا میرٹ آپ کے سامنے, پنجاب میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی لسٹ آپ کے سامنے. پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن سیکیور کیا جا سکتا ہے MCAT کی بیسس پہ. اینڈ دین کمز NUMS, نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز, آرمی میڈیکل کالج which is the biggest opportunity for you, CMH لاہور, CMH ملتان کالج اس کے پینل پہ آتا تھا, بٹ وہ میڈیکل کالج از ناؤ آن دا پینل آف FMDC, Federal Medical and Dental College. Now this is the updated information. Criteria for selection is the same as in MCAT. 50% weightage will be assigned to the test of NUMS, 40% to FSC, 10% to matriculation, 60% والے students apply کر سکیں گے. بایو کے 70 MCQs. یہاں پہ ایک غور طلب بات اسٹوڈنٹ ضرور سنیے گا, 180 MCQs کے لیے 210 منٹ کا ٹائم. یہاں پہ آپ کے ساتھ عمر مقبول جو کہ ٹاپر تھے MCAT کے, انہوں نے بھی آپ سے یہی بات ریپیٹ کی کہ ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن کے ٹیسٹ ضرور دیجیے گا. یہاں پہ NUMS کی صورت میں آپ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے
कि twice in year इसका टेस्ट होगा, साल में 2 टेस्ट होंगे in the month of August and in the marking in the test of NUMS, और closing merit that is 86.69% for MBBS in AMC, Army Medical College. Talking about Federal Medical and Dental College, the biggest opportunity for students, PIMS के panel पे आने वाला institution, इसका भी selection criteria that will be same as in NUMS and MCAT FMDC 50 matriculation test pattern, 65 bio, 35 chemistry and 30 physics. आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का वो इदारा जिसकी ना सिर्फ लोकल बेहतरीन रैंकिंग बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आता है पाकिस्तान से, और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एफएससी में 60% मार्क्स होना ही काफी है. सो वो स्टूडेंट जो एफएससी में कम मार्क्स भी रखते हैं, पीएस भी करना चाहते हैं, सो आगा खान यूनिवर्सिटी इज द ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स. यहाँ पे एडमिशन का 100% आपके टेस्ट और इंटरव्यू को अवॉर्ड किया जाएगा. सो टेस्ट का पैटर्न देखिएगा, इंग्लिश और साइंसेस का पोर्शन आपके सामने होगा. इसमें कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे ये आपको एट द एंड ऑफ द सेशन डिटेल में गाइड करेंगे इंफॉर्मेशन बूथ पे. देन कम्स डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी. डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डीपीटी के लिए 30% वेटेज दी जाती है, एमकैट में 50% एफएससी को और 20% मैट्रिक को. 5 years प्रोग्राम पाकिस्तान में 33 इंस्टीट्यूशन इसको ऑफर करेंगे. देन कम्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स. 5 साल के डिग्री प्रोग्राम 60% वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एफएससी ओपन मेरिट की बेस पे. एंड देन कम्स यूनिवर्सिटी ऑफ वेट इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, वहां पे एडमिशन के लिए 50% वेटेज असाइन की जाएगी एमकैट को. And then comes biological sciences, 16 डिग्रीज biological sciences की डोमेन में 4 साल की डिग्रीज ओपन मेरिट पे एडमिशन 60% वाले स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई करने की अहलियत रखेंगे. नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी प्री इंजीनियरिंग, इनमें से वो कौन से 2 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, पाकिस्तान के वो कौन से चंद इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बावजूद भी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, उसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी आफ्टर द सेशन इंफॉर्मेशन बूथ पे. माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी से चल के आपके पास बॉटनी, जोलॉजी तक ये लिस्ट चली जाएगी. पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें नंबर 1 इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जाता है, उसके मेरिट आपके सामने. इसी तरह से यूएस में इसका मेरिट थोड़ा सा कम होगा. अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसमें एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन सिक्योर द एडमिशन, और वो कौन सा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है एमआईटी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन की डिग्री कहा जाता है. यहां पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं. किंग एडवर्ड 12 प्रोग्राम्स ऑफर इसके करेगा. इसी तरह से नम्स में भी ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है. बट ऑप्शंस फॉर एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ये कुछ मेन ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते होंगे. इलेक्ट्रिकल विद टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. पाकिस्तान का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन करके रेडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाले डिवाइसेस को करने की अहलियत रखेंगे. कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए बीएससीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, वेब टेक्नोलॉजीज, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एंड ई बिजनेस की ऑप्शंस. टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में नंबर 1 दैट इज नस्ट. नस्ट को यहां पे अगर मैं डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स नस्ट में अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स तो चाहिए. क्योर होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री टेस्ट. 75% वेटेज असाइन की जाएगी एंट्री टेस्ट को. स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी प्री इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर जरा नोट कीजिएगा, 75% वेटेज मिलेगी टेस्ट को, 15% वेटेज मिलेगी इंटर को, यानी 10% मैट्रिक का गुजर चुका, 7.5% फर्स्ट ईयर का गुजर चुका,
7.5% second year, 75% entry test when is still alive. So آپ اپنے سیکنڈ ایئر اور انٹری ٹیسٹ کی بیسس پہ ٹاپ نمبر 1 انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہو. ٹیسٹ پیٹرن میتھمیٹکس 40%, فزکس 30%, کیمسٹری 15%, انگلش اور آئی کیو کے کوشچن 200 ایم سی کیوز کے لیے 180 منٹ کا ٹائم ملے گا. اور وہ کون سے 1548 اسٹوڈنٹس ہیں جو نسٹ کو چاہیے. تو اسٹوڈنٹس نسٹ از اپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب آپ کے ٹیسٹ میں آپ کے کلاس 6 سے انٹرمیڈیٹ تک کے کانسیپٹس کو چیک کیا جائے گا. اس پہ کریڈٹ میں دوں گا اسٹیپ کی اس ٹیم کو جس نے آپ کے لیے یہاں پہ نسٹ کے ایکچوئل پیٹرن کے اکارڈنگ پیپر سیٹ کیے تاکہ آپ کو نسٹ کے ٹیسٹ میں بیٹھ کے یہی فیل ہو رہا ہو کہ یہ نسٹ کا این ای ٹی ٹیسٹ نہیں بلکہ یہ اسٹیپ کا وہ ٹیسٹ ہے جو میں کلاس روم میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں. سو آپ کے پاس 1548 میں سے اپنی سیٹ سیکیور کرنے کے برائٹ پاسبلٹیز ویٹیج ملے گی ایف ایس سی کو. 100 ایم سی کیوز کے لیے 180 منٹ اور کیلکولیٹر کی اجازت بھی آپ کو ملے گی. سو دا ریزن بیہائنڈ more time and allowing calculator in the test of PIAS, that is آپ کے applied sciences کے knowledge کو چیک کیا جائے گا. یہاں پہ question تھوڑے سے lengthy آئیں گے, statements میں آئیں گے, جبکہ آپ کے پاس یہاں پہ step کے پلیٹ فارم پہ PIAS کے same ٹیسٹ ڈیزائن کر دیے گئے کہ آپ کی PIAS کی جی کی پاکستان کا وہ انسٹیٹیوشن جس کی لیبس کو مینٹین کرنے والے ڈفرنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز 8 ڈگری پروگرامز آپ کو آفر کرے گا اور ایڈمیشن کے لیے 85% ویٹیج آپ کی اسائن کی جائے گی جی کی کے انٹرنل ٹیسٹ کو. ٹیسٹ میں دیکھیے گا فزکس اینڈ میتھمیٹکس کے کوشچن آئیں گے اور انگلش آئے گی, کیمسٹری اس کے ٹیسٹ میں انکلوڈ نہیں کیا جائے گا. سب کیمپسز کے ایس کے, فیصل آباد, گجرانوالہ, نارووال, دین کمز مین کیمپس یو ٹی ٹیکسلا اینڈ اس کا سب کیمپس یو ٹی چکوال, ایم این ایس یو ٹی ملتان. ای کیٹ کی بیس پہ آپ لوگ یہاں پہ ایڈمیشن سیکیور کر سکیں گے. Now this is something really serious. ابھی آپ سے احسن عبداللہ نے ایک بار ڈسکس کی کہ میرے ایف ایس سی میں زیادہ اچھے مارکس نہیں تھے بٹ ہی اسٹل ٹاپڈ ان دا ٹیسٹ آف اسٹوڈنٹ. اہلیت رکھتا ہے, ابلٹی رکھتا ہے کہ آپ ای کیٹ کے ٹیسٹ میں یا ایم کیٹ کے ٹیسٹ میں ٹاپ کر سکو. اور ای کیٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں ایک ریالٹی آپ کو بتا دوں کہ ای کیٹ کا ٹیسٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ون آف دا ٹفسٹ ٹیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس کے اسٹیٹسٹکس اگر شیئر کروں, سال 2016 میں 110 کا ایوریج سکور رہا 400 میں سے, 2015 میں ایوریج سکور واز 96 آؤٹ آف 400 اینڈ اگر پچھلے 5 سال کی ویٹیج 92 مارکس بنتا ہے. مگر یہ ایوریج, یہ مارکس انشاءاللہ اس سال ریڈیکلی امپروو ہونے والے ہیں, ریڈیکلی چینج ہونے والے ہیں بیکاز اسٹیپ از ان دا مارکیٹ. اور اسٹیپ آپ کو اسی لائن آف ایکشنز پہ تیاری کروائے گا جس لائن آف ایکشنز پہ ایکچولی ای کیٹ کی تیاری ہونی چاہیے. اور ریحان صاحب نے آپ کو اس بات میں بہت ڈیٹیل سے گائیڈ کیا. میرٹ کی طرف اگر ایک نظر ڈالیں تو 80.17 واز دا کلوزنگ میرٹ پہ 69.60 پہ کلوز ہوا. ای کیٹ کی بیس پہ آپ پاکستان کے 25 انسٹیٹیوشنز میں اپلائی کر سکیں گے. کانسیپٹ ڈفرنٹ لوکل اور انٹرنیشنل رینکنگز رکھنے والا ادارہ, 6 کیمپسز, اس کے 7 کیمپسز لاہور, اسلام آباد, ایبٹ آباد, اس کے علاوہ وہاڑی کیمپس, فاسٹ. اور فاسٹ کے سٹیٹسٹکس آپ کو ویب سائٹ پہ چلا کے باور کرواتے ہیں کہ 30% آف آرگنز آف دا ورلڈ. سو وہ کون اسٹوڈنٹ ہے جو پاکستان میں رہ کے اپنا ایکسپوجر پوری دنیا میں بنانا چاہتا ہے. سو فاسٹ از این انسٹیٹیوشن جس کے سی ایس کے پروگرام میں آپ ایڈمیشن سیکیور کر سکو. لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, پشاور اینڈ کراچی, یہ 5 کیمپسز اس کے. ایڈمیشن سیکیور کرنے کے لیے فرسٹ ایئر کی 50% ویٹیج لی جائے گی اور 50% ویٹیج لی جائے گی آپ کے انٹرنس ایگزام کی. کمپیوٹر سائنس بھی ضروری نہیں. سو a big motivation to the students جن کے 60% سے بھی کم مارکس رہے فرسٹ ایئر میں. ٹیسٹ میں ایڈوانس میتھس, فزکس, بیسک میتھ, انالیٹیکل ایبلٹی اور انگلش کے پورشنز آپ سے پوچھے جائیں گے. دین کمز NTS نیشنل ٹیسٹنگ سروس, آپ اس کا N80 نیٹ ٹیسٹ دے سکتے ہوگے. نیٹ ممبر انسٹیٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں کامسیٹس, کیس, IST, بڑے انسٹیٹیوشنز اس کے پینل پہ موجود ہوں ٹیسٹ ہوتے ہیں.
اس میں آپ کے پاس سر فہرست ITU, KS, ایگریکلچرل یونیورسٹی اسلامک, انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد, اور یہ لسٹ آپ کے پاس کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی which is the number 1 and biggest research institution in Pakistan. آپ کا اپنا کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ, اس کے بعد ایسے انسٹیٹیوشن NUST, NTS, انڈیپینڈنٹ یا ECAT کی بیس پہ ایڈمیشن. ایک بات آپ سبھی انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو میں باور کروا دوں, انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے PEC پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی گائیڈ لائن کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کون سے انسٹیٹیوشنز کے ڈگری پروگرامز PEC ریکگنائز کرتے ہیں, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو UCP. یہاں پہ 3 انجینئرنگ ڈگریز آپ کو آفر کی جاتی ہیں, الیکٹریکل, میکینیکل, سول, اور تینوں پروگرامز آپ کے بات اگر کی جائے تو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ملٹری اکیڈمی لانگ کورس کی ابھی ریسنٹلی ڈیٹس ایکسپائر ہو گئی. آرکیٹیکٹ اینڈ ڈیزائن, میس کمیونیکیشن, BA LLB, اس کے علاوہ CSS, PMS, اینڈ فائنلی دا ٹیچنگ, جو کہ انبیاء کا پروفیشن رہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا. سو ایک ایسا پروفیشن جو کہ انبیاء کیے دیتا ہوں. LSE کے لیے 5 جولائی 2017 is the last application date. GK کا ٹیسٹ 9 جولائی اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے 28 جون تک. 2 جولائی 2017 will be the day of test for PIAS. Similarly 8 جولائی 2017 یہاں پہ ٹائپیکل مسٹیک ہے, اس کو ٹھیک کیجئے گا. 2017 کی ڈیٹ ہے آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کے لیے. Now it is your time to decide students. اور یہ FSC پری میڈیکل کے لیے سولوشنز, MCAT, لانگ MCAT, NUMS کا ایکسکلوسیو سیشن, LMCAT with NUMS. اس کے علاوہ آپ FMDC کا سیشن آپٹ کر سکیں گے, NTS کا سیشن آپٹ کر سکیں گے. ECAT for the students of FSC pre-engineering, FUNGAT, FAST, UET ECAT, NUST, غلام اسحاق خان, PIAS اینڈ NTS. یہ 6 ٹیسٹ کی پریپریشن اس کو آپ جوائن کر سکتے ہوں گے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑی منزلوں کا مسافر بنائے. اپنی پریزنٹیشن کو اینڈ کروں گا اور یہاں پہ اسٹیج پہ انوائٹ کروں گا پروفیسر نعیم ارشد صاحب کو. یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ. فرسٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز نے رجسٹریشن آج ڈیفینیٹلی آپ جیسے ہی اس ہال سے باہر لگیں گے انفارمیشن بوتھ موجود ہیں, ان انفارمیشن بوتھ سے آپ رجسٹریشن فارم, بروشر وغیرہ لازمی کلیکٹ کیجیے گا. جو اسٹوڈنٹ آج اور کل میں اپنے کیمپسز میں جا کے آج کے دن یا کل بھی, آج ابھی بھی کروا سکتے ہیں اور کل اپنے کیمپسز میں بھی کروا سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو لوکل مینجمنٹ ہے کیمپسز کی وہ آپ کو سرٹن ڈسکاؤنٹ دے گی. اور اس ساری کی ساری پریزنٹیشن کے ریگارڈنگ اگر کوئی ہے کہ پہلے بوائز موو کریں گے, جب بوائز چلے جائیں گے تو پھر گرلز موو کریں گے. اپنی ٹرانسپورٹ پہ آپ تشریف لے جائیے گا اگر سوال نہیں ہے, تاکہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں. ان دا اینڈ ہیو